کوالٹی مینجمنٹ کورس سے جو سیکھنے کو ملا وہ بینگ اے ڈاکٹر ہماری جو ہے مینجمنٹ سائڈ ہمیشہ لیک ہوتی ہے کیونکہ ہمارے کریکولم میں شامل نہیں ہے. لیکن جب ہم آگے لیول پہ جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں مینجمنٹ سائڈ بھی آنی چاہیے, جو کہ پی کے ایل آئی کی اس کوالٹی کورس کے تھرو مجھے سمجھنے کا موقع ملا کہ ایک آرگنائزیشن یا ہاسپٹل یا اپنے ڈپارٹمنٹ کو کس طرح ہم چلا سکتے ہیں اور بیٹر کوالٹی مینیج کر سکتے ہیں فار اس, فار اور کولیگز اینڈ آلسو فار پیشنٹس, کہ منیمم اسٹینڈرڈ کیا ہیں کوالٹی کے, وہ میں نے لرن کیے یہاں سے. اور یہ لرن کیا کہ آگے جا کے میں اگر مجھے ایڈمنسٹریشن سائڈ پہ جانا پڑے تو میں کس طرح چیزیں مینیج کر سکتی ہوں, ریسورسز کس طرح کلیکٹ ہو سکتے ہیں اور کس طرح امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے اپنے انسٹیٹیوشن میں. سب سے پہلے میں ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ ہاسپٹل مینجمنٹ کورس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو جو کہ ڈائریکٹر کوالٹی ایشورنس اور ان کی ٹیم نے لیا اور اس کے لیے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اس کورس کے ڈیوریشن میں ہم نے بہت سے نئے کانسیپٹس, بہت سی چیزوں کو سیکھا, ان کی پریکٹیکل امپلیکیشنس دیکھیں. ویسے تو پورا کورس ہی نالج سے اور کانسیپٹ سے بھرپور تھا. ہمارے ٹیچرز, ہمارے ٹرینرز نے اس کو مزید انڈیویجول انگیجمنٹس کے ساتھ اور پوسٹ کلاس اسسمنٹ کے بعد اس کو مزید نالجبل بنایا. جو کانسیپٹس ہم نے پڑھے ان میں 3 کانسیپٹس ایسے تھے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپلیکیشن ہر ڈپارٹمنٹ, ہر یونٹ, ہر ایریا میں ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے ہم آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں اپنے پیشنٹس کے لیے بہت اچھے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, جس میں ہم نے STEEP جو کہ سیفٹی, ٹائملینس, ایفیشنسی, افیکٹونیس, ایکویٹی اور پیشنٹ سینٹرڈ. اس کے ساتھ ہم نے SPO ماڈل کہ اگر آپ اچھا آؤٹ کم چاہتے ہیں تو آپ کا اسٹرکچر, پروسیس اور آپ کا کلچر اچھا ہوگا تو آپ ڈیفینیٹلی ایک اچھے آؤٹ کم کی طرف جا سکتے ہیں. اور تیسرا تھا ری ایکٹیو اور پرو ایکٹیو اپروچز کا کہ ہم بہت سے ایریاز میں ری ایکٹیو اپروچز پہ چل رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے مائنڈ کو, اپنی ڈیسیژنس کو, اپنی ایکٹیویٹیز کو کیسے ری ایکٹیو ٹو پرو ایکٹیو کنورٹ کر سکتے ہیں. تو ہم ان تینوں, ویسے تو بہت سے کانسیپٹس تھے بٹ ان 3 کانسیپٹس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں اچھی یوٹیلائزیشن کے ساتھ اپنی افیکٹونیس کو امپروو کر سکتے ہیں, پیشنٹ کی سیفٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. And the most important thing that I learned from this opportunity provided by PKLI is to check the systematic error which leads to the commitment of human error in a healthcare system. And I learned about the risk management in healthcare, leadership skills, credentialing, privileging, and root cause analysis in sentinel events. Being an ICU pharmacist, I found this program very helpful in my job performance, which helped me to perform root cause analysis in required situations and risk management in contact with my patient and to improve the patient safety at PKLI. I would like to say many thanks to QA department for providing this excellent opportunity. The curriculum of this course is very dynamic and need of the hour, and it includes patient safety, risk assessment, incident reporting and strategic planning and many more. And I like the most the strategic planning and risk assessment, like we are working in a healthcare setup and we face multiple challenges in our day-to-day life. This course will help to achieve our goals in a best possible way, like any vision without a good strategy is just illusion. So first of all, I really wanted to thank the Healthcare Quality and Management Department for giving us this opportunity. It really helps me out that how to lead, how to direct, and how to increase the supervisional capabilities to run an environment or organization to provide an effective healthcare providing services. It really enhances my interpersonal, my communicational, and my managerial skills. کرنٹلی میں ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں اور اس میں ہم کوالٹی کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ورک اپ کرتے ہیں. مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں نو ہاؤ تو کافی ہے, لیکن مجھے باقی ڈپارٹمنٹس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ باقی ڈپارٹمنٹس میں کیا ہوتا ہے. لیکن جب ایز اے ہول ہم ہیلتھ کیئر کی کوالٹی کی بات کریں تو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے جیسے کہ ہم انٹر لنک رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بینیفیشیل ہوتا ہے کہ اگر ہمیں دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کوالٹی کے کیا پیرامیٹرز ہیں اور کیسے ہم ان کو امپروو کرنے میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں یا ہم ان سے کس طرح سے انٹر لنک ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے اس کورس نے مجھے بہت ہیلپ کیا کہ میں دوسرے ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی کوالٹی کے ورک کو سمجھ سکوں. اور دوسری اگر ہم بات کریں کہ اس میں جو میں نے سیکھا ہے وہ ہے پیشنٹ سینٹرڈنیس, کہ ہم پیشنٹ کو ہم سینٹر کر رہے ہوتے ہیں. پیشنٹ جو کہ ہمارا مین فوکس اور پرائیورٹی پیشنٹ ہوتا ہے. پیشنٹ تو امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے امپلائی کی ہیلتھ اور انوائرمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم اوور آل کوالٹی کی مینجمنٹ اسی طرح ہو سکتی ہے بوتھ سائڈ سے.
پھر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں لیڈرشپ کی، لیڈرشپ کا مین رول آتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں، جو کہ ہیلتھ کیئر مینجمنٹ میں ہمیں، ہاسپٹل مینجمنٹ میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ بیسیکلی مین رول پلے کرتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو، کسی بھی ہیلتھ کیئر سیٹ اپ کو چلانے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے جو مشن اور ویژن کے ساتھ چلتی ہیں، وہ ویژن اور مشن ہی ہمارا کلچر بنتا ہے اور وہی پھر آگے ٹاپ ٹو باٹم ہر پرسن میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ 12 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل۔ ان سالوں میں جو آبزرو کیا ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی میڈیکل ایرر ہوتا ہے، ہم اس کے پیچھے کسی ایک انڈیویجول کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ادارے میں کام کرنے والے ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کوالٹی اور سیفٹی کی، لیکن اس میں لیڈرشپ کمٹمنٹ بہت ضروری ہے۔ جب لیڈرشپ کمٹمنٹ آ جاتی ہے اور ان کی ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ کوالٹی اور سیفٹی بن جاتی ہے، تو پھر ادارے میں ایک ایسا کلچر کریٹ ہوتا ہے، اس ادارے میں کام کرنے والے ہر شخص کی جو ترجیح ہوتی ہے وہ کوالٹی اور سیفٹی ہوتی ہے۔ بینگ اے نرس پریکٹیشنر، میں نے اس میں یہ سیکھا کہ کس طرح سے آپ نے مینیج کرنا ہے چیزوں کو۔ پہلے بھی ہم پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں، جو نئی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں وہ یہ کہ روٹ کاز انالیسس، کہ اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کا روٹ کاز جو ہے اس میں کیسے جانا ہے اور کس طرح سے سسٹم کو امپروو کرنا ہے۔ It was a great pleasure for me to get inducted into such an interactive course, and I really found it very interesting and informative. It has helped me a lot in understanding basic concepts about patient safety, quality management, risk management, corporate governance, leadership, and many other things that were necessary for me to know as a healthcare professional. And the best aspect of this course were different practical activities organized time to time, helping us to understand the various basic concepts. This course enabled us to increase my managerial capacities, my managerial strength at my level, and I would like to share that this course helped me a lot to how to proper utilization of resources in my department, how to identify the risk modes, how to identify the HACCP and HACCP control. As you know that I am in a food service department, and there is very minute HACCP steps and minute critical control points to check and balance even temperatures, and these all steps to streamline and identifying in this process. And this course helped me out how to move forward from the JCIA as well as ISO achievement. اس ٹریننگ پروگرام سے جو ہمیں لرن کرنے کو، جو سیکھنے کو ملے گا، مین چیز جو ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر مینجمنٹ، رسک مینجمنٹ، نان پروفٹ بجٹنگ، کارپوریٹ کلچر، اینڈ آف کورس ہیلتھ کوالٹی کیئر مینجمنٹ۔ اور وہ چیزیں بھی جو آپ کو یہاں سکھائی جائیں گی ود ریفرنس ٹو دا JCI. I have been serving in healthcare for the last 23 years, and after getting this training, I have found that this training has enhanced and polished my experience, and especially with reference to the JCI. So after going through it, I would recommend that each and every individual working in healthcare must join this program to enhance and polish their education and training. ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ ہاسپٹل مینجمنٹ پروگرام سے صرف 3 ماہ کے مختصر عرصے میں میں نے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ، کوالٹی امپرومنٹ، رسک مینجمنٹ، سسٹم تھنکنگ، پیشنٹ سیفٹی اور بہت سارے کوالٹی ٹولز سیکھے ہیں اور انہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی روٹین ایکٹیویٹیز میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں۔ اس کورس کو کرنے کے بعد مجھے میرے ڈپارٹمنٹ میں گڈ ریکارڈ اور بیڈ ریکارڈ کے بارے میں پتہ چلا، اور میں اپنے تمام کولیگز کو مشورہ دوں گا کہ وہ اس کورس میں لازمی حصہ لیں تاکہ وہ اس سے اپنی کوالٹی سکلز کو بہتر کر سکیں۔ Healthcare quality and hospital management program is very effective, and it's able to understand the complications of all those things, because we are receiving high alert, critical ill and post-transplant patients in ICU. In this program, I learned a lot of things, but root cause analysis and culture are very important and very interesting topic. I think before we adopt blame game system, we need to develop a quality culture that's include doing right things at first time and every time. So definitely we avoid many errors,
hazards and incidents in any organization, even in healthcare organizations. So that's why I highly recommend to all PKLI staff to avail this golden opportunity. Thank you. What is healthcare quality and management? Now I know what its actual means. It's a systematic approach by healthcare organizations that develops, monitors, assesses and improves the standards of healthcare quality. The knowledge and skills which I have learned from this course has now enabled me to apply the safe, timely, effective, efficient, equitable and patient-centered processes in all inpatient units. I am thankful the hospital management, my valuable teachers, the best QA team that transformed me into the quality champion. Thank you. یہ جو ہیلتھ کیئر کوالٹی مینجمنٹ کورس ہم نے کیا ہے اس کے بعد آئی تھنک میں اتنی کانفیڈنٹ ہوں کہ اس کو ہمیں کسی کو یہ سرٹیفکیٹ شو کرانے کی ضرورت نہیں ہے اور آئی تھنک اٹ ول ریفلیکٹ فرام آور پریکٹسز اینڈ آور کمیونیکیشنز ایز ویل. اور اس بہت افیکٹیو تھا, ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا اس کی ایکٹیویٹیز سے. لرننگ ہماری بہت زیادہ اس میں یہ ٹیچنگ سٹائل بہت اچھا تھا سر کا. سر نے بہت اچھے طریقے سے ہر چیز کو ہمیں سکھایا ایکٹیویٹیز سے. اور تو تھینک یو PKLI فار گیونگ اس دس اپرچونیٹی کہ ہم نے یہ بہت سی نئی چیزیں سیکھی ہیں. میں پچھلے 10 سال سے ہیلتھ کیئر کوالٹی اور ہیلتھ کیئر کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوں. اس کورس سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ پیشنٹ سیفٹی اور ہیلتھ کیئر کوالٹی کا کیا رول ہے ہسپتال کے اندر. ہم اپنے پیشنٹس کو اور ہیلتھ کیئر ورکرز کو اور وزٹرز کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. سو اس کورس میں نے بیسیکلی کوالٹی کانسیپٹس کے بارے میں جانا اور یہ جانا کہ ان کوالٹی کانسیپٹس کو اپنے ڈیلی لائف میں کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ میں نے یہ سیکھا کہ جو رسک مینجمنٹ ہوتی ہے, رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس کو کیسے اپنے ڈیلی روٹین میں ہم یوز کر سکتے ہیں. ہم گیپس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور ان گیپس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے. ہم ڈیلی بیسس پہ جن مریضوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ مریض امینو کمپرومائز ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ہسپتال ان مریضوں کو ٹریٹ کرتا ہے جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے. سو ہیلتھ کیئر کوالٹی, پیشنٹ سیفٹی از وائٹل رول اور اس کا جو مقصد ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیشنٹس کو آنے والے انفیکشن سے, آنے والی ڈیزیز سے کیسے مزید بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں چونکہ ایک انفیکشن کنٹرول ایکسپرٹ ہوں تو میں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس کورس سے میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی جو JCI اسٹینڈرڈ ہے اس کو کیسے میٹ کرنا ہے, ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس سے میں نے پیشنٹ کا آؤٹ کم کیسے بہتر کرنا ہے. سو اس کورس سے میں نے یہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کیں اور اب میں سمجھتی ہوں کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اس کورس کے ذریعے ان گیپس کو بہتر کر سکوں جو میں اور ان ڈیفیشنسیز کو اوور کم کر سکوں جو میں ڈیلی روٹین میں پرفارم کر رہی تھی. سو اس کورس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور الٹیمیٹلی اس کورس کے بعد پیشنٹس کا آؤٹ کم بہتر ہوگا اور ہم کاسٹ کے ساتھ ساتھ موبیڈیٹی اور مورٹیلٹی کو بھی ریڈیوس کر سکتے ہیں. اس لیے میں یہ دوسرے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھی ہیلتھ کیئر میں کام کر رہے ہیں ان کو اس کورس کو جوائن کرنا چاہیے تاکہ آپ وہ چیزیں دیکھ سکیں جو ہم ڈیلی روٹین میں کام کر رہے ہیں ان کو ہم سسٹم کے اندر کیسے جو ہے انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے میں بات شروع کرنے سے پہلے عمر صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا جن کی بدولت مجھے اس کورس میں انرولمنٹ ملی اور میں نے جہاں آ کے بہت ساری چیزیں سیکھیں. اسپیشلی اس کورس کے موڈیول کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس میں ہر ڈپارٹمنٹ, ہر ایریا کو کور کیا گیا ہے اور 3 مہینے کے اس پیریڈ میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں اور اسپیشلی جو میرے کنسیپٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے وہ بھی کلیئر ہوئے. اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو ہمارا رسک کا ایریا تھا, رسک مینجمنٹ کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے چیزیں بتائی گئیں, رسک انالیسس کے بارے میں بتایا گیا. اور کیونکہ ہم سب کا ویژن اور گول جو ہے آنے والے دور میں JCI کی طرف بڑھنا ہے تو اس کے حوالے سے کوالٹی ڈپارٹمنٹ نے ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں جو ہم جا کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے اور انشاءاللہ ایک کامن گول کی طرف ہم اچھے طریقے سے جائیں گے. میں تمام کولیگ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تمام لوگ آ کے اس کو جوائن کریں اور آپ بھی اپنے ڈپارٹمنٹس میں جا کے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں تاکہ ہم اپنے گول کی طرف سب اچھے طریقے سے جا سکیں. Anyone who join this institute or any hospital healthcare professional should learn and should obtain this course because it's covered lot of topics like risk management, patient safety and total quality management program of the hospitals. Program was a very good learning opportunity for me
because after the completion of this course, I consider myself able to implement the quality, safety and efficacy in my daily routine operational activities. The major difference that I felt throughout this session was activity-based learning. I mean, we were given different tasks and activities to do, and we learned a lot from these activities in a better way. I would like to suggest all my juniors and colleagues to be a part of this program. Thank you.